دوستو آج بات کرتے ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضا سرکار کی۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی تنہائی میں خوش اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے غیب سے آواز آئی، اے بایزید سامان جگہ کے بت خانے میں جاؤ اور ان کی خوشی کے دن راہبوں کا لباس پہن کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس خیال سے پھر جب رات ہوئی تو غیب سے ہاتف غبی آواز نے میرے خواب میں اسی بات کو دہرایا تو میں اس کے جواب سے خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے بایزید تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے۔ اللہ اکبر۔ تو راہبوں کا لباس پہن لے، راہبوں کا لباس پہن لے، تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے انکار مت کر۔ حضرت بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں جلدی سے اٹھا اور اس حکم کو پورا کیا اور سامان کے بت خانے میں چلا گیا۔ تو اس وقت ان کا بڑا راہب وہاں موجود تھا اور دوسرے لوگ بھی اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا راہب بول نہیں سکتا تھا، شاید منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے حضرت، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بات نہیں کرتے ہو؟ تمہاری بات سے ہدایت پا کر ہم تیرے علم کی پیروی کرے۔ راہب نے کہا مجھے کسی شخص نے بات کرنے سے نہیں روکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی یعنی کہ امت محمدی کا کوئی شخص تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ راہب نے کہا نہیں، اسے کچھ مت کرو، لیکن دلیل سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا جیسا آپ چاہیں ویسا کرے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں ان کا بڑا راہب کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کھڑے ہو گئے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تب راہب نے کہا کہ اے محمدی، آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ تو راہب نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا، بتاؤ یہ کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں نہیں؟ وہ نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ وہ دس کیا ہے جو کامل ہے؟ وہ گیارہ کیا ہے؟ وہ بارہ کیا ہے؟ تیرہ کیا ہے؟ اور چودہ کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہوگی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی۔ اور ذریات ضرون کیا ہے؟ کیا ایک ہے؟ اور حاملات وکرن کیا ہے؟ اور ذریات یسرن کیا ہے؟ اور مسمیات امرن کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم سانس لیتی ہے؟ اور وہ قبر کون سی ہے جو قبر والوں کے لیے پھرتی ہے؟ اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا؟ اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہے جو نہ جن ہے نہ آدمی ہے نہ فرشتہ اور نہ وہ باپ کی پیٹھ سے اور نہ ماں کے پیٹ سے؟ اور بتاؤ سب سے پہلے زمین میں کس نے خون کیا؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا؟ اور سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ اور سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ اور سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ اور سب سے افضل چارپائیاں کون سا ہے؟ اور سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور سب سے افضل کون سی رات ہے؟ اور اتامیہ کیا ہے؟ اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں اور 2 ان میں 7 دھوپ کے اندر اور 3 سائے میں ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے 7 جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے؟ اور بتاؤ کہ کتنے 7 نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنے ان میں نہ رسول ہیں اور کتنے
غیر رسول ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہے جن کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ فقیر اور فتیل اور کلمیر کیا ہے، اور سبد اور لبد اور تم اور رم کیا ہے؟ اور جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا ہنکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بیل بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گھوڑا جب دہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، میڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے، اور شنکھ جب بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی نہ وہ جنوں میں ہے اور نہ وہ آدمیوں میں سے اور نہ فرشتوں میں اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بے شمار باتیں اس نے راہب نے حضرت بایزید کے سامنے رکھی۔ جب راہب نے یہ سوال کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جوابات ان سوالوں کے دے دیے تو تم اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ تب سب نے اقرار کر کے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، لو سنو اپنے سوالوں کے جوابات۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے، اور جو 2 ہے تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے جیسا اللہ نے فرمایا، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی ہیں، اور جو 3 ہے اس کا چوتھا کوئی نہیں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، اور جو 4 ہیں 5واں ان کا کوئی نہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، اور جو 5 ہے 6واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 5 فرض نمازیں ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور وہ 6 کیا ہیں جن کا 7واں کوئی نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک پیدا کیے ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے بیچ 6 دنوں میں، اور وہ 8واں 7 ہے، 8واں ان کا 7 نہیں، وہ 7 آسمان ہیں جیسا اللہ نے فرمایا، اور وہ 8 ہیں، 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم ہیں، اٹھانے والے عرش عظیم کو اٹھانے والے 8 فرشتے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ تمہارے رب کے عرش کو اٹھاتے ہیں اپنے اوپر اس دن 8 یعنی فرشتے، اور جو 9 ہیں 10واں ان کا ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے، اور وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہے جبکہ وہ حرم میں ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف کرے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔